بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 اکتوبر سن 1902۔ فرمایا دعا کے قبول ہونے پر ہمارا کامل ایمان ہے، اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے کہ لیکھرام کے قتل سے پہلے 5 سال میں نے خبر دی تھی۔ میں نے سید احمد خان کو لکھا تھا کہ میں نے لیکھرام کے واسطے دعا کی ہے، تو مجھے خبر دی گئی ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ اس کو ہیبت ناک موت سے مارے گا۔ یہی نمونہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی تو تمہارے دعوے کا ثبوت ہوا، اور اگر قبول ہو گئی تو تم اس عقیدے سے توبہ کرنا، اور وہ لیکرام کی موت دے کر فوت ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، الانعام آیت 104۔ آنکھیں تو اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ جب وجودی ہو گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اصل میں یہ سب مذاقی باتیں ہیں۔ ثبوت تو وہ ہے جس کا نمونہ انسان دکھلاوے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے مصائب پر ذرا غور کرو۔ ان باتوں کے ذکر کی ضرورت نہیں، اول خدا سے تعلق پیدا کرو۔ جب انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اندر کے حالات کا آپ ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ جب تک گھر سے ہزاروں کوس دور ہے تو اندر کے حالات کس طرح بتلا سکے گا؟ یہ مناسب ہے کہ چند روز ہمارے پاس رہیں اور خاص ہمارے سلسلے کے متعلق جو اعتراض ہے وہ بیان کریں۔ پکارے زمین راہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ ہم نے بعض آدمی ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اجی اس حضرت کو جانے دو، رفع یدین اور انگلی کے اٹھانے کا فیصلہ کرو، مگر یہ اپنا اپنا مذاق ہے۔ نہ وارث صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ سایہ کا وجود ہے کہ نہیں، یعنی اس کی ذات ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا وجود کے معنی ہے ما یوجدو، یعنی جو چیز پائی جاوے، اس کی ہویت ہو یا نہ ہو۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں، اس میں چہرہ نظر آتا ہے، ہویت تو نہیں، یعنی ایک مستقل شے قائم بذات۔ بس ہویت تو نہیں لیکن وجود ہے، وجود اور ہے اور ہویت اور ہے۔ آفتاب نے جہاں ظل ہے وہاں بھی دھوپ ڈالنی ہے، مگر ایک چیز نے درمیان آ کر ظل پیدا کر دیا ہے۔ آفتاب اور ظل کے درمیان جب تک اوٹ نہ ہو سایہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، آپ کو بھی اس وجودیت سے کچھ مذاق ہے اور ہم آپ کے مذاق کے خلاف ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کن کا اطلاق کہاں آتا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ آپ کئی مرتبہ خوابوں میں طرح طرح کے تمثلات دیکھا کرتے ہوں گے، اور بظاہر آپ جانتے ہیں کہ ان کا وجود کچھ بھی نہیں۔ حکماء نے بھی لکھا ہے، پر جس طرح ہمارے تصورات ہوتے ہیں اسی طرح خدائی صفات میں سے اس کے تصورات بھی ہیں۔ پس جو تصور آتا ہے اگر انسانی ہے تو وہ ہیچ ہے، اور اگر خدا کا ہے تو اس سے مخلوق پیدا ہو جاتی ہے، مگر خدا کی کنہ میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اسلم طریق یہ ہے کہ انسان لا تدرک الابصار پر ایمان رکھے کہ میرا منصب نہیں کہ خدا کی کل صفات کو میں دیکھ لوں اور ان کی تحقیقات کر لوں۔ تبھی بیان کرتے ہیں کہ پانی سرد اور آگ گرم ہے، مگر یہ نہیں بتلا سکتے کہ پانی سرد کیوں ہے اور آگ گرم کیوں ہے۔ فلاسفر بھی یہاں کنے اشیاء میں آ کر عاجز رہ گئے ہیں، یہاں فوض و امری اللہ پر چلے کہ ہم خدا پر چھوڑ دیں۔ بعض اکابر محی الدین ابن عربی وغیرہ کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ بحث فضول ہے، اور بہت امور مرنے کے بعد معلوم ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ محی الدین بھی قائل ہیں کہ انسان متقی ہو اور خدا پر ایمان لانے والا ہو تو نجات پائے گا۔ 12 اکتوبر سن 1902۔ بعد ادائے نماز مغرب حسب معمول حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام شانشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے شان ہند کے ایڈیٹر کا ایک کارڈ سنایا جس میں اس نے اپنا ایک خواب لکھا تھا کہ گویا وہ قادیان آیا ہے اور حضرت اقدس کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ سر پاؤں سے لگا ہوا ہے۔ اس پر حضرت حجت اللہ مسیح موعود نے ارشاد فرمایا کہ تعبیر رویا میں یہ صاف لکھا ہے کہ جو لوگ مامورین کو بری صورت میں دیکھتے ہیں وہ لوگ اپنی پردہ دری کراتے ہیں۔ مولوی ابو یوسف محمد مبارک علی صاحب کے والد مرحوم نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا کہ ایک ہندو ان کے پاس آیا کرتا تھا جو اسلام سے رغبت رکھتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کشمیر سے آیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب میں پکا ہندو ہو گیا ہوں، لیکن پھر عرصے کے بعد جو اس کو دیکھا تو وہ عیسائی ہو گیا تھا۔ جب اس سے
وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریک کوہڑی میں دیکھا اور اس میں آگ جل رہی تھی لعنت اللہ علیہ۔ گویا خبیث نے اس کو دوزخ سمجھا اور اس کے گرد پادریوں کو دیکھا۔ اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ پادری حق پر ہیں اور آپ معاذ اللہ مغلوب ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو تعبیر کا علم نہ تھا۔ مجھ سے جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ اس کی یہی تعبیر ہے جو حالت اس شخص کی ہوئی۔ چنانچہ تاطیر الانام میں ایسے لکھا ہے کہ جب کسی نبی معمور و مرسل کو ردی حالت میں دیکھتا ہے، مثلا مجزوم دیکھتا ہے یا برہنہ دیکھتا ہے یا یہ کہ وہ بری غذا کھاتے ہیں، تو سب اس کے اپنے ہی حالات ہوتے ہیں۔ انبیاء آئینہ کا حکم رکھتے ہیں اور اس کی اصلی صورت دکھا دیتے ہیں، اور یہ بات ہماری اپنی تجربہ کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی معمور و مرسل کو بری حالت میں دیکھتے ہیں تو جلدی ہی ان کی وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی عقوبت کے دن قریب ہوتے ہیں۔ یہ میرے مجربات میں سے ہے۔ نوارد مولوی حامد حسین صاحب نے کہا کہ میں مکہ معظمہ میں تھا، حاجی امداد اللہ صاحب سے ایک شخص نے ایسا ہی کہا کہ میں نے ایسی شکل پر دیکھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہاری اپنی شکل ہے۔ اس کے بعد ایڈیٹر الحکم نے جلسہ ندوۃ العلماء پر جو کارروائی تھی اس کا تذکرہ کیا، جس کو سن کر حضرت حجت اللہ مسیح موعود محظوظ ہوئے۔ پھر مولوی عبداللہ صاحب نے اس روایات کے تتمے کے طور پر مولوی محمد حسین صاحب کا کوئی ذکر کیا اور مولوی مبارک علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ یہ سب امور جلسہ ندوہ کے متعلق ہمارے اپنے مضمون میں آئیں گے۔ جہاں بعد مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے ابزرور میں سے پانیئر کا نقل کیا ہوا ایک مذہب نئے عنوان سے پڑھا، جس میں ڈاکٹر ڈوئی کو جو دعوت دی گئی ہے اس پر ریمارک تھا۔ پھر بعد نماز شاہ اجلاس ختم ہوا 13 اکتوبر سن 1902۔ حضرت حجت اللہ مسیح موعود حسب معمول سیر کو نکلے۔ چند آدمیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضور نے فرمایا باطل میں جو تیاریاں حق کی طرف آنے کے لیے ہو رہی ہیں اس کے نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ رویا کا بھی عجیب عالم ہوتا ہے، جن باتوں کا نام و نشان نہیں ہوتا وہ وجود میں لائی جاتی ہیں۔ معدوم کا موجود اور موجود کا معدوم دکھایا جاتا ہے، اور عجیب عجیب قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ آدمی کا جانور اور جانور کے آدمی دکھائے جاتے ہیں۔ فرمایا ہمارے موجودہ مخالفوں اور 10 برس پہلے کے مخالفوں میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ پہلے تو اپنے عقیدوں کو سچے ہی سمجھتے تھے، مگر اب صرف نفاق سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں، ورنہ ان عقائد کی غلطیوں کو دل میں تسلیم کر چکے ہیں۔ جہادو بہا واستیقنتھا انفسہم النمل آیت 15۔ ایک سے جو اپنے تئیں سچا سمجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، مگر اب یہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور اس لیے اگر خاک کئی ہزار روپے کا اشتہار دیا جاوے یہ اپنے آپ کو مد مقابل ہو کر نشانہ نہ بنائیں گے۔ مخالفوں کی کمی اور اپنی روز افزاں ترقی پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ فوق العادہ ترقی نہ ہو اگر تغیر واقع نہ ہوا ہو۔ ان کا خزانہ کم ہو رہا ہے اور ہمارا بڑھ رہا ہے۔ اگر ان کے پاس اپنی سچائی کے دلائل ہیں تو یہ لوگوں کو روک لیں۔ اگر کوئی بڑا سیلاب آیا ہوا ہو اور کسی کا گھر تباہ ہو رہا ہو اور اس کے پاس سامان بھی ہو تو کیا وہ اس کو روکنے کی سعی نہیں کرے گا؟ ہمارے پاس جو ہر روز بیعت کے لیے آتے ہیں ان میں سے ہی آتے ہیں، آسمان سے تو نہیں آتے۔ جماعت کی ترقی پر اور مولوی محمد حسین بٹالوی کے ابھی 313 ہی کہتے رہنے پر ارشاد فرمایا بڑے زور سے ترقی ہو رہی ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا قادر ہے کہ ایک دم میں 313 سے 3,13,000 کر دے؟ یہ ترقی مولوی محمد حسین کے لیے تو اعجاز ہے، اگر وہ سوچے اور سمجھے۔ برائن ایم جے کو پڑھے، یہ کتاب میں نے اب تو نہیں بنا لی جس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ فوجیں ہوں گی۔ باوجود مولویوں کی اس قدر مخالفت کے پھر اس قوم کا ترقی کرنا کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ جبکہ وہ اپنے ارادوں میں عاجز آ گئے۔ کس قدر جد و جہد ان لوگوں نے ہمارے نابود کرنے کے لیے کی۔ گورنمنٹ تک سے چاہ کر کسی نہ کسی طرح سے ہم کو پھنسائیں، مگر خدا تعالیٰ نے ایسی زور شور سے ترقی کی جس قدر زور انہوں نے مخالفت میں لگایا۔ اب تو بات صاف ہو گئی ہے، مردم شماری کے کاغذات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری جماعت 313 ہے، یہ 1 لاکھ کے قریب ہے۔ تعاون نے ان کو 2 طرح گھٹایا ہے، کچھ مرتے ہیں اور اکثروں کو ادھر ملایا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بیج اچھی طرح بویا جاوے اور وقت پر بارش بھی ہو وہ دیکھتے ہی دیکھتے
نشو و نما پاتا اور ترقی کرتا ہے۔ دلوں کو کھینچنا اور قائم رکھنا یہ خدا کا کام ہے۔ ان مخالفوں کو اگر اب ابو سفیان کی طرح نظارہ کرایا جاوے تو حیران ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی فوج دکھائی اور عباس کو کہا کہ ان کے پاس ٹھہر کر دکھاؤ، اور جب اس نے وہ نظارہ دیکھا تو اس نے کہا کہ تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا ہے، مگر اس کو جواب دیا گیا کہ بادشاہی نہیں، نبوت ہے۔ برائے احمدیہ کے زمانے پر غور کیا جاوے، جب وہ چھپ رہی تھی، اب تو نہیں بنائی گئی، اس وقت کے الہامات اس میں درج ہیں جو انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں بھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتہا امر الزمان الینا لیس ھذا بالحق۔ ایک مخلوق ہماری طرف رجوع کرے گی تو کہا جائے گا لیس ھذا بالحق وانتہا امر الزمان الینا۔ عربی میں بڑا عجیب فقرہ کہ زمانہ کا رجوع ہماری طرف ہوگا اور آخری فیصلہ ہماری حق میں ہوگا۔ غرض بڑی بڑی پیشگوئیاں ہیں، جیسے یہ کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملوک کو بھی اس طرف توجہ ہوگی اور ان میں بھی اس سلسلے کی اشاعت ہوگی۔ ملوک اور رؤساء کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوتے ہیں، نہ خود ان کو عادت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس والے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے مصاحب اور پاس رہنے والے بدوضع لوگ ہوتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ برکت ڈھونڈنے والے بیعت میں داخل ہوں گے اور ان کے بیعت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔ پھر مجھے کشفی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے، وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور 6-7 سے کم نہ تھے۔ اصل یہ ہے کہ خدا کے کام تدریجی ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں میں تکلیف اٹھاتے پھرتے تھے، اس وقت کون خیال کر سکتا تھا اس شخص کا مذہب دنیا میں پھیل جائے گا۔ علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کا دائرہ بھی اشاعت اسلام کے متعلق اتنا نہ تھا جتنا اب ہے۔ وہ تو یقین کرتے تھے کہ ہم فتح پائیں گے۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی عالم و خبیر ہے، ضروری نہیں کہ پیغمبروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کیا جائیں۔ وہ جتنا علم چاہتا ہے دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت آئیں تو اسلام کی اس قدر وسیع اشاعت اور ترقی کو دیکھ کر حیران ہو جائیں۔